ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک لی اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ خطبۃ المبارک کے اندر ہم نے بہترین لوگ کون ہیں اس حوالے سے بیان کیا تھا۔ تقریباً 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہم نے کیا کہ جو بہترین ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ روئے زمین کے اندر سب سے بہترین لوگ ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے بیان کیا تھا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ جتنا کسی کا اخلاق اچھا ہوگا وہ اتنا ہی بہترین ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے بیان کیا تھا کہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض کی ادائیگی کے وقت بہتر طریقے سے قرض ادا کرتے ہیں، بہترین انداز کے ساتھ قرض واپس کرتے ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہم نے بیان کیا تھا کہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن سے خیر کی امید رکھی جائے اور جن کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر ہم نے بیان کیا تھا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والیوں کے معاملات کے حوالے سے بہترین ہیں۔ جو گھر والیوں کے ساتھ بہتر ہیں وہ لوگ بہترین ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ 5 پوائنٹ ہم نے بیان کیے تھے، تو آج گزشتہ سے پیوستہ 5 پوائنٹ جو ہے وہ مزید بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، بہترین لوگ کون ہیں؟ 6 نمبر پر بہترین لوگ وہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، فرمایا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کو عام کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، سلام کو عام کرنے والے، لوگوں کو کھانا کھلانے والے، یہ لوگوں کے اندر بہترین لوگ ہیں۔ اور یہ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ انسان سلامتی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ فرمایا افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَسِرُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز۔ اور فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، لوگوں سے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 4 عمل۔ پہلا کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا ہے۔ دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور تیسرا عمل رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اور چوتھا عمل تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ فرمایا سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ سلام کو عام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ جنتی لوگوں کا عمل ہے۔ اور محترم بھائیو، آج ہم نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا بالکل جو ہے وہ
اس کا ایک صورت ہی اس کی ہم نے مسخ کر کے رکھ دی ہے. ہم اہتمام کرتے ہیں، صدقے کے لیے دیگ پکا لی اور بچے کا عقیقہ کر لیا، اور دیگر مواقع کے اوپر ہم اللہ کی راہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن محترم بھائیوں، ہماری ان دعوتوں کے اندر شاید ہی کوئی غریب اور مسکین جو ہے وہ شامل ہوتا ہوگا. ورنہ کیا ہے، ہمارے وہ سوٹی بوٹی جو ہے وہ دوست احباب ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم جن کو جانتے ہیں ان کو بس ہم شامل کر لیتے ہیں. محترم بھائیوں، غریبوں کا، محتاجوں کا، پڑوسیوں کا، اس کے اندر ہمارا کوئی حق، کوئی حصہ ہم نہیں رکھتے. اس لیے محترم بھائیوں، جب بھی دعوت کا اہتمام کریں، عقیقے کا اہتمام کیا جائے، یا جو ہے وہ ویسے صدقہ آپ نے کرنا ہو، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو آپ کا کھانا نیک لوگ کھائیں اور دوسرا غریب اور مسکین لوگ کھائیں. تو محترم بھائیوں، اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ای الاسلام خیر، اللہ کے رسول، اسلام میں سے کون سی باتیں بہترین ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فرمایا کہ اسلام کی بہترین باتیں اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ دو باتیں بہترین ہیں. ایک فرمایا کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو تم جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے. آج محترم بھائیوں، ہم کس کو سلام کرتے ہیں؟ ہم صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں. اور آج کل اتنا جو ہے وہ عجیب سی صورتحال بن چکی ہے، اگر آپ کسی چلتے راہ میں چلتے ہوئے کسی کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ میرا جاننے والا ہے یا نہیں ہے. حالانکہ محترم بھائیوں، سلام کرنے کا حکم یہ ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بازاروں کے اندر نکلا ہی اسی لیے کرتے تھے لافشاء السلام، کہ سلام کو عام کریں گے. ہر جاتے ہوئے کو، ہر آتے ہوئے کو، ہر جاننے والے کو، ہر نہ جاننے والے کو، سب کو سلام کریں گے، نیکیاں کمائیں گے. اور سلام کو عام کرنے کی الگ فضیلت ہے محترم بھائیوں. تو یہ دو کام بہترین لوگوں کے کام ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، لوگوں سب سے بہترین اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال سرور، وہ خوشی ہے تدخلہ علی مسلم، جو آپ کسی مسلمان بھائی یا بہن کے دل میں داخل کرتے ہیں. آپ کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی یا بہن کا دل خوش ہو جائے، آپ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں کسی مسلمان بھائی بہن کا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کوئی عمل ایسا کر لیتے ہیں آپ کے کسی مسلمان بہن بھائی کا دل خوش ہو جاتا ہے. محترم بھائیوں، فرمایا کہ یہ سب سے بہترین عمل ہے. اور تکشف عنہ کربۃ، آپ کسی مسلمان بھائی بہن کی تکلیف کو دور کر دیں، اس کی کسی پریشانی کو حل کر دیں، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے. او تطرد عنہ جوعا، آپ کا مسلمان بہن بھائی پریشان ہے، فائنینشلی اعتبار سے پریشان ہے، اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ فاقے ہیں، تو آپ اس کی اس فاقے کو دور کر لیں، بھوک کو دور کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. تو محترم بھائیو، او تقضی عنہ دینا، یا کسی مقروض کو دیکھیں، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا جاننے والا یا نہ جاننے والا کوئی بھی ہے، آپ کو علم میں، آپ کے علم میں آیا کہ اس کے سر پر فلاں اتنا جو ہے وہ قرضہ ہے، اتنا قرض ہے اس کے سر پر، آپ اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں، سارا ادا کر دیتے ہیں یا کچھ قرض ادا کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. محترم بھائیو، ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ لوگوں کو انوائٹ کریں، گھر کے اندر بلائیں، جو ہے وہ سب کو دکھا کر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور محترم بھائیو، صدقہ اگر آپ نے کرنا ہے، کسی مقروض کا قرض ادا کر دیں. کسی کے سر پر 10 15 20 ہزار قرض ہے، آپ پورا مکمل ادا کر سکتے ہیں، مکمل قرض ادا کر دیں، نہیں تو کم از کم آدھا اس کا قرض ادا کر دیں، یہ آپ کی طرف سے بہترین صدقہ ہے.
اور اس طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ تشہیر نہیں ہوتی، اس میں انسان کی مشہوری نہیں ہوتی، لوگ نہیں دیکھتے، واہ واہ نہیں ملتی. اور محترم بھائیوں، یہ دو عمل کرنے والے آپ بن جائیں، اللہ رب العالمین کے بندوں میں آپ بہترین بندے بن جائیں گے. تو محترم بھائی، دو عمل کرنے والے لوگ بہترین ہیں. کھانا کھلانے والے، سلام کو عام کرنے والے. دوسری ساتویں قسم کے وہ لوگ بہترین ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا. وہ لوگ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. صحیح الجامع کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور ان کے اعمال اچھے ہوں. وشر الناس من طال عمره وساء عمله. اور اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جن کی عمر لمبی تو ہو لیکن اس کے اعمال برے ہوں. محترم بھائیوں، لمبی عمر اور اچھے عمل جن لوگوں کو مل جائے یہ اللہ کے ہاں بہترین لوگ ہیں. لمبی عمر تو مل جاتی ہے، لیکن لوگ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی اپنے دلوں کو صاف نہیں رکھتے. دلوں کے اندر دوسروں کے بارے میں دشمنی، دوسروں کے بارے میں کینہ، دوسروں کے بارے میں حسد، دوسروں کے بارے میں بغض. اور محترم بھائیوں، نماز کے قریب نہیں لگتے. ہر وقت جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی کو لگا لیا، اس کے سامنے بیٹھے رہے. محترم بھائیوں، عمر تو لمبی مل گئی لیکن اچھا عمل نہیں ملا تو آپ بہترین نہیں بن سکتے. عمر اگر لمبی مل گئی، اگر برا عمل ہوا، اعمال برے ہوئے، تو محترم بھائیوں آپ اللہ کے نزدیک بدترین ہیں، بہترین نہیں ہیں. تو اس لیے دعا کیا کریں. لمبی عمر کی تو سب دعا کرتے ہیں، لیکن لمبی عمر کے ساتھ ساتھ نیکی کی بھی دعا کریں کہ یا اللہ نیکی والی، ایمان اور سلامتی والی، اسلام والی لمبی زندگی عطا فرما. تو اس لیے محترم بھائی، جس شخص کی زندگی لمبی ہے اور عمل اچھا ہے وہ بہترین ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو الا انبئکم بخیرکم. لوگو کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا: اللہ کے رسول، نعم یا رسول اللہ، بالکل اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں: خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا. فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور جن کے عمل اچھے ہوں. اور محترم بھائیوں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، دو لوگوں کا واقعہ. اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، حدیث کی مثال، کہ یہ زندہ مثال بھی موجود ہے کہ عمر لمبی، عمل اچھا، وہ لوگ بہترین ہیں. اس کی ایک مثال امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ حاضر ہوتے ہیں، اکٹھے مسلمان ہوتے ہیں، اکٹھے کلمہ پڑھا، لیکن ان میں سے ایک شخص بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا، بہت زیادہ نفلی عبادت، نفلی نماز، نفلی صدقات اور خیرات اور نفلی عبادات کا اہتمام کرنے والا، جبکہ دوسرا شخص وہ اتنا زیادہ نفلی عبادتیں کرنے والا نہیں تھا، بس وہ فرائض کی ادائیگی کر دیا کرتا تھا. لیکن محترم بھائیوں، کیا ہوا؟ جو نیک شخص تھا، زیادہ نیک شخص، وہ شہادت کی موت بھی اس کو آ جاتی ہے، شہید بھی ہو جاتا ہے، اتنا بلند مرتبہ اس کو مل جاتا ہے. دوسرا شخص 1 سال تک اس کے بعد زندہ رہتا ہے اور 1 سال کے بعد طبی موت مر جاتا ہے، شہادت کی موت نہیں، طبی موت مر جاتا ہے. تو محترم بھائیوں، دیگر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنی خواب میں دیکھا کہ یہ شخص جو کم نیک تھا اور شہادت کی موت بھی ملی، طبی موت مرا، لیکن اس شہید اور زیادہ نیک شخص سے 1 سال کے بعد فوت ہوا تھا. فرمایا 1 سال بعد فوت ہونے والا اس شہید سے اور اس زیادہ نیک شخص سے پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے
اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خواب بیان کر دی. اللہ کے رسول یہ خواب ہم نے دیکھی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی یہ بات سنی تو فرمایا کیا اس نے 1 سال کا عرصہ زیادہ نہیں گزارا تھا؟ اور اس 1 سال کے عرصے کے اندر اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں, اس نے رمضان مبارک کو بھی پایا ہے, ایک رمضان اس کو ایکسٹرا ملا ہے, روزے بھی رکھے ہیں, اور صدقات و خیرات بھی کیا ہوگا, ذکر اذکار بھی کیا ہوگا, تلاوت قرآن مجید بھی کی ہوگی, تو اس لیے یہ اس شہید سے پہلے جنت میں گیا. تو اس لیے محترم بھائیو, بہترین کون؟ جس کی عمر لمبی اور ساتھ عمل بھی اچھے. اور محترم بھائیو, 8ویں نمبر پر وہ لوگ بہترین ہیں, بہترین وہ لوگ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دیتے ہیں, جن سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو, فائدہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے, خیر الناس انفعهم للناس, لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, جن سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع ملتا ہے. اور محترم بھائیو, دوسروں کو فائدہ پہنچانا, دوسروں کے کام آنا, یہی تو انسانیت ہے. اپنی زندگی اپنے بچوں کی خاطر زندگی گزار لینا, اپنے بچوں کے لیے کچھ بنانے کی خاطر زندگی گزار لینا. اور محترم بھائیو, یہ کام تو جانور ہم سے بہترین کرتے ہیں. اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں اور ہم سے بہترین اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن محترم بھائیو, یہ جانوروں کی زندگی ہے کہ صرف اپنا اور اپنے بچوں کا خیال, اپنا اور اپنے بچوں کے لیے جینا مرنا, اپنے اور اپنے بچوں کے لیے سوچ رکھنا, یہ جانوروں کی سوچ ہے, یہ جانوروں کا طریقہ ہے. انسانیت کیا ہے؟ انسان جو ہوتا ہے وہ پوری انسانیت کی سوچ رکھتا ہے, وہ اپنی اور اپنے بچوں کی نہیں, وہ اپنے معاشرے کے اندر رہنے والے ہر فرد کی فکر رکھتا ہے. اس کو فکر اپنی نہیں ہوتی, اس کو صرف اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی, اس کو اپنے پڑوسی کی بھی فکر ہوتی ہے, اس کو اپنے رشتہ داروں کی بھی فکر ہوتی ہے, اس کو اپنے معاشرے والے لوگوں کی, سوسائٹی کے لوگوں کی فکر ہوتی ہے, اس کو اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے, اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے. محترم بھائیو, یہ بہترین لوگ ہیں جو اپنی فکر کے ساتھ ساتھ, اپنے بچوں کی فکر کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی فکر کریں, ان کی فکر کو اپنے دل میں رکھیں. یہ لوگ بہترین ہیں. اور ان سے فائدہ صرف اپنی ذات کو نہ ہوتا ہو, ان سے فائدہ صرف اپنی اولاد ان سے فائدہ نہ اٹھاتی ہو, بلکہ ان سے فائدہ جو ہے وہ عوام الناس, عام لوگوں کو بھی ان سے فائدہ پہنچتا ہو. یہ لوگ بہترین ہیں. اور محترم بھائیو, بڑا پائے کا کام ہے, معمولی کام نہیں ہے دوسروں کے کام آنا. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی, جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے, اپنے مسلمان بھائی کا مسئلہ اور پریشانی حل کرنے میں لگ جاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے مسائل کو حل کرنے میں لگ جاتے ہیں. ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ بها عنه کربۃ من کرب یوم القیامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کسی مسلمان بہن بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے, کسی مسئلے کو حل کرتا ہے, اللہ رب العالمین قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے. اور محترم بھائیو, صحیح مسلم کی روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ رب العالمین اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو محترم بھائیو, لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں, اللہ کی مدد آپ کو مل جائے گی. آپ اگر اللہ کی نصرت چاہتے ہیں, لوگوں کی نصرت میں لگ جائیں, لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں, ان کے چھوٹے بڑے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں, اور محترم بھائیو, اللہ رب العالمین آپ کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیں. اس لیے محترم بھائیو, ہم روتے ہیں, ہم دھوتے ہیں, دوسروں کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں کہ بھائی اس پریشانی میں ہے, اس پریشانی میں ہے. اور بھائی دوسروں کی پریشانی حل کر کے دیکھو. ہم اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹے چھوٹے مسائل ہی لوگوں کے حل کر سکتے ہیں. اور محترم بھائیو, اللہ رب العالمین اپنی استطاعت کے مطابق ہمارے بڑے بڑے مسائل حل کر لیں گے. اس لیے محترم بھائیو, یہ بڑا ہی پائے کا کام ہے دوسروں کے کام آنا. وہی لوگ بہتر ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا, ہے جہاں میں لوگ وہی اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے. تو محترم بھائیو, بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. اور محترم بھائیو, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, من مشى بحق اخیہ لیقضیہ فلہ بکل خطوۃ صدقہ.
جو شخص گھر سے اس لیے نکلا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کروں گا، کوئی فلاں مسلمان بھائی پریشان ہے، کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، میں اس کے کام آؤں گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نیت سے کہ میں کسی فلاں مسلمان بہن بھائی کی پریشانی کو حل کروں گا، وہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ اگر گھر سے نکلتا ہے فرمایا ہر قدم کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، کوئی پیسہ ضائع نہیں، کوئی جو ہے وہ محنت بھی نہیں، بس اس کی طرف جا رہا ہے اس کے کام آنے کے لیے، تو محترم بھائی اس کی مدد کے لیے جا رہا ہے، ہر قدم اللہ تعالیٰ صدقے میں لکھ دیتے ہیں۔ تو بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ محترم بھائیو، 9 نمبر پر بہترین لوگ وہ ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الاصحاب عند اللہ خیرکم لصاحبی، دوستوں میں سے بہترین دوست وہ ہیں جو اپنے دوست کے ساتھ اپنے دوستوں کے حق میں بہتر ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص ہے۔ وخیر الجیران عند اللہ خیرکم لجاری، اور محترم بھائیو فرمایا بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین ہے۔ تو محترم بھائیو، بہترین دوست اور بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی اور اپنے دوست کے ساتھ بہتر ہے، جس کا معاملہ، جس کا تعلق، جس کے معاملات، جس کا بیہیویئر اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر ہے، وہ پڑوسی بہترین ہے۔ جس کا تعلق، جس کا اخلاق، جس کا کردار اپنے دوست کے ساتھ بہتر ہے، وہ دوست بہتر ہے۔ اور محترم بھائیو، اگر ہم بہتر دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں بہترین پڑوسی بننا چاہتے ہیں، تو محترم بھائیو اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص بن جائیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مخلص بن جائیں۔ یہ دشمنیاں، یہ بغض، یہ حسد، یہ کینے، یہ اپنے دل سے نکال باہر کریں، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں، تو ہم بہترین دوست بھی بن سکتے ہیں اللہ کے ہاں، اور بہترین پڑوسی بھی بن سکتے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو محترم بھائیو، 10ویں نمبر پر بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو صاف دل والے لوگ ہیں، جن کا دل صاف ہے، لوگوں میں سے وہ بہترین لوگ ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے ذو القلب المخموم واللسان الصادق، فرمایا کہ مخموم دل والا یہ بہترین ہے، اور سچی زبان والا یہ لوگوں میں بہترین ہے، جس کے اندر 2 خوبیاں ہیں، ایک کیا؟ مخموم القلب، مخموم القلب جس کا دل مخموم ہے، اور دوسرا لسان الصادق جس کی زبان سچی ہے، یہ لوگوں میں بہترین شخص ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں اللہ کے رسول لسان الصادق نعرفہ، سچی زبان والا شخص یہ تو ہم سمجھ گئے، اللہ کے رسول مل مخموم القلب، یہ مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخموم القلب سے مراد وہ شخص ہے هو التقی، وہ شخص جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، لا اثم علیہ، جو شخص معصوم ہو، جو شخص گناہگار نہ ہو، فلا بغی، وہ اللہ کا باغی نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا غل ولا حسد، اس کے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی غل نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، ولا حسد، اور کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی حسد نہ ہو۔ تو محترم بھائیو، ایسا شخص جو ہے لوگوں میں بہترین ہے، اور یہ معمولی عمل نہیں ہے محترم بھائیو، یہ بھی معمولی عمل نہیں ہے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھنا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، جنتی لوگوں کا عمل ہے۔ محترم بھائیو، سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے، اس واقعے کو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی یہاں سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ کیا کہا؟ ابھی یہاں سے ایک جنتی شخص گزرے گا،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا شوق ہوتا تھا جنتی لوگوں کو دیکھنے کا. دیکھنا شروع کر دیا, دیکھتے ہیں ابھی کون آتا ہے. رجل من الانصار, ایک انصاری صحابی آئے, ایک انصاری شخص آیا, وہ چلا گیا. دوسرا دن آیا, پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی شخص گزرے گا. اور پھر سب دیکھنے لگے. دیکھا کہ پھر وہی شخص, کل والا شخص گزرتا ہے, داڑھی کے بالوں سے وضو کا پانی ٹپک رہا اور اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے پکڑے ہوئے وہاں سے گزرا. رجل من الانصار, انصاری صحابی, انصاری شخص وہاں سے گزر گیا. تیسرا دن آیا, پھر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے سے جنتی شخص گزرے گا. تیسرے دن پھر وہی شخص آتا ہے اور اسی حالت میں داڑھی سے پانی, وضو کے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے, بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے وہاں سے گزر گیا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے دل کے اندر بڑا خیال آیا کہ یار شخص نے یہ شخص عمل کون سا کرتا ہے کہ 3 دفعہ اس کو 3 دن میں 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنتی ہونے کی بشارت مل گئی. 3 دفعہ. یہ بڑے حیران ہوئے, کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے چلا گیا اور میں اس کا مہمان بننا چاہتا تھا, 2-3 دن اس کے پاس ٹھہروں, وہ دیکھوں تو صحیح عمل کون سا کرتا ہے, ہم بھی وہ عمل کریں. کہتے ہیں میں شخص کے پاس گیا, میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس 2-3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں. بڑے خوش ہوئے, رکھ لیا, آئیں جی چلتے ہیں, میرے لیے باعث مسرت ہوگی, خوشی کا باعث ہوگا. اس وقت لوگ بڑے خوش ہوتے تھے, مہمان آتے تھے. آج کل مہمان آتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ ماتھے پر چلی جاتی ہیں, ہم آنکھیں پھیر لیتے ہیں. تو محترم بھائیوں, ساتھ لے کر گئے, 3 دن 3 راتیں ان کے ساتھ رہے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسا عمل اضافی وہ نہیں کرتے تھے جو ہم نہ کرتے ہیں. رات کو ذکر اذکار کر کے سو جاتے ہیں, کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر تھوڑا بہت کرتے ہیں, باقی تہجد کا بھی اتنا اہتمام نہیں, تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے, ہم سے زیادہ اعمال بھی نہیں کرتے. بڑے پریشان. پھر آخر پوچھ ہی لیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن میں 3 مرتبہ کہا یہاں سے جنتی آدمی گزرے گا اور تینوں مرتبہ تم گزرے ہو, 3 مرتبہ تمہیں جنت کی خوشخبری ملی ہے, وجہ کیا ہے؟ کوئی عمل بتلاؤ, جو ایسا عمل جو تم کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں یہ درجہ ملا, یہ مقام ملا. وہ صحابی کہنے لگے کہ میرے علم میں تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے. پھر انہوں نے پیچھے سے بلایا کہ بھائی ذرا رکو, میں جو عمل کرتا ہوں وہ تمہارے سامنے, ہاں ایک اور عمل ہے جو میں ہر روز سونے سے پہلے وہ میں کرتا ہوں. وہ عمل یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے میں جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں سب کو میں معاف کر کے سوتا ہوں. کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہو, کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے میرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو, کسی نے مجھے تکلیف دی ہو, سب کو میں معاف کر کے سوتا ہوں. اپنے دل کے اندر کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے کینہ, بغض, حسد اور کسی قسم کی خلش میں اپنے دل میں نہیں رکھتا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں یہ عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے یہ 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت ملی, اور واقعی میں یہ بہت مشکل کام ہے. محترم بھائیوں, یہ عمل جو ہے دوسروں کو معاف کرنا, دوسروں کے بارے میں دل کو صاف کرنا, یہ جنتی لوگوں کا عمل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جنتی بن جائیں, دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھیں. حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے, اپنے دل کے اندر کبھی حسد کے جذبات پیدا نہ ہونے دیں. اور محترم بھائیوں, جب بھی آپ کے دل کے اندر کسی دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی چیز دیکھ کر, اس کی اولاد دیکھ کر, اس کا مال دیکھ کر, اس کا جو ہے وہ کوئی مقام دیکھ کر اگر آپ کے دل کے اندر کوئی جلن, کوئی حسد کے جذبات پیدا بھی ہوں تو محترم بھائیوں ان جذبات کو ختم کرنے کا ایک حال آپ کو بتاتا ہوں. وہ جذبات ختم ہو جائیں گے. حسد, وہ جیلسی,
یہ سب ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے محترم بھائیو؟ جب آپ کے دل کے اندر جیلسی آ جائے، حسد آ جائے، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر آپ ہاتھ اٹھا کر اس بھائی کے لیے دعا کر لیا کریں، یا اللہ اس کو مزید نعمتوں سے نواز، اس کی جان مال اولاد میں مزید برکتیں ڈال دیں۔ یقین جانے آپ کے دل سے یہ حسد کے جذبات ختم ہو جائیں۔ تو محترم بھائی، یہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جو دنیا کے اندر لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل در ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔